وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت و عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقتحم. ماشاءاللہ محمد طاہر بھائی اور ان کے اہل خانہ نے یہ خوبصورت 11ویں شریف کی نسبت سے اور 12ویں شریف کی نسبت سے محفل سجائی ہے. اللہ رب العزت ان کی عقیدتوں اور محبتوں کو اور ہم جملہ حاضرین کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضور سیدی الشیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے. میں صرف 10 سے 12 منٹ کا بیان آپ کے سامنے کروں گا، اس لیے آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا تاکہ اس مختصر سے دورانیے میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکیں. حضور سیدنا الشیخ السمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اور صلحاء میں سے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. تو یہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے. دوران طواف کسی کی ان پر نظر پڑی تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے اور کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اپنا ولی بنایا ہے. تو وہ شخص آپ کے قریب ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور اللہ نے آپ کو اتنا اپنے قریب کیا ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی کوئی دعا رد نہیں جاتی، آپ مقبول خدا ہیں. تو میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ جس اللہ کے حضور آپ کھڑے ہیں، اس کے دربار میں ہیں، بیت اللہ شریف میں ہیں، اس کے گھر میں ہیں، میں اس بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا آپ کو وسیلہ پیش کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بنے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے ملی. تو سیدنا سمنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جملہ سنا کہ میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے سامنے تم کھڑے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف ایسا طاری ہوا کہ ان کے جسم پر کپکپی داری ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. یہ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا خوف تھا. سورۃ الرحمن آپ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے خوف سے، کھڑے ہونے کا خوف جس میں ہوا اور وہ ڈر گیا، اس کے لیے اس خوف کی وجہ سے فضیلت کے طور پر 2 باغ ہوں گے، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. تو خوف اور خشیت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے، لیکن عطا کسی کو ہوتا ہے. تو سیدنا سمنون رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. لوگ جمع ہو گئے، آپ کو ہوش میں لائے. وہی شخص آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا. اس نے عرض کی کہ حضور میرا مسئلہ حل کیجیے، میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے ولی بنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری آپ سے محبت ہے، میں بھی آپ کی طرح ہو جاؤں. محترم سامعین کرام، محبت صرف زبانی کلامی شے کا نام نہیں ہوتا. صرف اگر جمع خرچی کا نام محبت ہوتا تو پھر سارے ہی محب ہوتے. الحمدللہ آج ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے حاضر ہیں. ہماری محبت سچی ہونی چاہیے، صرف دکھانے اور دیکھنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، صرف رسمی اور صرف طور طریقے پر نہیں ہونی چاہیے. حقیقی محبت ہو. اس شخص کی حقیقی محبت تھی
وہ پوچھنے لگا کہ حضور اے شیخ السمنون رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے اونچے درجے پہ پہنچے ہیں، میری محبت آپ سے سچی ہے، میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے اس رتبے پر پہنچے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 کام کیے ہیں، میں نے 4 کام کیے ہیں تب جا کر اللہ کے اتنا قریب ہوا ہوں، اگر تم بھی 4 کام کر لو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ پہلا کام کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو چیز زندہ تھی میں نے اس کو مار ڈالا، اور جو چیز مر چکی تھی اس کو زندہ کر دیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا، جو چیز میرے اندر زندہ تھی میں نے اس کو مار ڈالا، اور جو چیز مردہ تھی، مر گئی تھی، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اندر نفسانیت، نفسانی خواہشات وہ زندہ ہیں، میں نے ان کو مار ڈالا، ان کو ختم کر دیا، اور میرے اندر جو روحانیت مر چکی تھی میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ روحانیت کو زندہ کیا، اپنی نفسانیت کو مار ڈالا۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت نماز کے اندر خشوع و خضوع کا نام ہے۔ نفسانیت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے کی جستجو نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، یہ نفسانیت ہے۔ آذان کی آواز آئے اور ہم گھر میں بیٹھے ہوں یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، آذان کی آواز پر ہم مسجد میں چل دیں، یہ روحانیت ہے، اور آذان سن کر پھر بھی بیٹھے رہیں، یہ نفسانیت ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ ماں باپ اگر بلائیں اور کوئی کام کہیں تو ہم فوراً سے سر کو جھکا دیں، اور اگر ماں باپ کچھ کام کہیں یا کسی کام کا حکم دیں اور ہم سر اکڑا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ کام ہم نہیں کرتے، تو یہ نفسانیت ہے۔ الغرض اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہ روحانیت ہے، اور جن کاموں کا شیطان حکم دیتا ہے اور شیطان کا راستہ ہے اس پر چلنا، یہ نفسانیت ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو چیز زندہ تھی اس کو مار ڈالا، نفسانیت زندہ تھی میں نے اس کو ختم کر دیا، اور میرے اندر جو چیز مر گئی تھی روحانیت میں نے اس کو زندہ کیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ جو نگاہوں سے اوجھل تھی میں نے اس کو آنکھوں کے سامنے کر لیا، اور جو چیز آنکھوں کے سامنے تھی میں نے اس کو اوجھل کر دیا۔ اوجھل کا مطلب پوشیدہ اور چھپا دینا۔ جو چیز میرے سامنے ظاہر تھی، یعنی دنیا کی چیزیں ظاہر ہیں، دنیا کی عیش و عشرت ظاہر ہے، دنیا کا ظاہری سامان اور ظاہری زیب و زینت ظاہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ظاہر تھا میں نے اس کو پیچھے ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور جو پوشیدہ تھا یعنی جو آخرت ہے اور آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے میں نے اس کو نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ محترم سامعین کرام، ہم قبر میں ابھی نہیں پہنچے، قبر پوشیدہ ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہم قبر سے اٹھے نہیں ہیں، بعث بعد الموت کا منظر ہم نے نہیں دیکھا کہ جب قبریں پھٹ پڑیں گی اور قبروں سے لوگ اٹھ کر میدان محشر کی طرف چلیں گے اور بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، وہ عالم ابھی ہم نے نہیں دیکھا، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ بروز محشر جب محشر کی زمین تپ رہی ہوگی اور جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا، پسینہ بھی اتنا کہ ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں لیتا ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی گردن تک، کسی کی کمر تک، وہ منظر ہم نے نہیں دیکھا، وہ پوشیدہ ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے جو پوشیدہ تھا میں نے اس کو ابھی نگاہوں کے سامنے کر لیا، گویا کہ ابھی سامنے ہے۔ موت ابھی نہیں آئی، میں نے موت کو سامنے رکھ لیا۔ قبر ابھی سامنے نہیں آئی، ابھی آنے والی ہے، میں نے اس کو ایسا سمجھا جیسے ابھی قبر ہے۔ تو جو چیز پوشیدہ تھی، نگاہوں سے اوجھل تھی، میں نے اس کو سامنے کر لیا، اور جو نگاہوں کے سامنے تھی میں نے اس کو اوجھل کر دیا۔ دنیا کے ظاہری رشتے، ظاہری دوستیاں، ظاہری سارے معاملات میں نے ان کو بھلا دیا، اس لیے کہ قبر میں یہ سب ختم ہو جائے گا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی احباب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مشہور و معروف صحیح بخاری کی ہے، آپ نے فرمایا جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اس وقت 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے دوست، رشتہ دار، اس کے گھر والے، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کا عمل۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے، لوگ کفناتے ہیں اور قبرستان
کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کا سارا مال گھر پہ رہ جاتا ہے، کوئی ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ جب قبرستان پہنچاتے ہیں اور اس کی تدفین کر دیتے ہیں تو اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کے اولاد، اس کے دوست تدفین کرنے کے بعد وہ بھی واپس پلٹ آتے ہیں، تو دوست و احباب اور گھر والے بھی چلے جاتے ہیں، صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ تو ان بزرگ کا فرمان قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا کام میں نے یہ کیا، جو چیز نگاہوں سے اوجھل تھی، عمل نگاہوں سے اوجھل ہے، قبر نگاہوں سے اوجھل ہے، آخرت نگاہوں سے اوجھل ہے، جہنم نگاہوں سے اوجھل ہے، منکر نکیر فرشتے جو قبر میں آنے والے ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہمارے کندھوں پر جو فرشتے اس وقت بیٹھے ہیں وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ جو چیز اوجھل تھی، جو چیز پوشیدہ تھی، میں نے ایسے سمجھا جیسے ابھی موجود ہے، اور جو چیز موجود تھی، جو چیز ظاہر تھی، میں نے اس کو بھلا دیا، تب جا کر مجھے اللہ ملا ہے، ایسے اللہ نہیں ملا۔ یہ دوسرا کام تھا۔ آپ نے فرمایا تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ جو چیز فانی تھی اس کو میں نے چھوڑ دیا، اور جو چیز باقی تھی اس کو میں نے اپنا لیا۔ باقی کیا ہے؟ اگر آج ہم عشاء کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو گھر جا کر ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں، یہ نماز باقی رہے گی۔ کب تک باقی رہے گی؟ ہماری دنیا میں بھی باقی ہے، قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی باقی ہے، آخرت میں بھی باقی ہے، حتیٰ کہ یہی نماز ہمیں آخر جنت میں لے جائے گی۔ یہ نماز باقی ہے۔ اور اگر ہم نماز نہ پڑھیں اور نماز کو چھوڑ دیں اور دیگر لہو و لعب میں مشغول رہیں تو یہ سب فانی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہماری زندگی کو ہوتا ہے، نہ ہماری اولاد کو ہوتا ہے، نہ ہمارے دوستوں کو ہوتا ہے، ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے جو چیز فانی ہے یعنی ختم ہو جانے والی ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے میں نے اس کو اپنا لیا۔ یہ تیسرا کام تھا۔ اور چوتھا کام میں نے یہ کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا تھا میں نے اس سے محبت کی، جو مجھ سے حقیقتاً محبت کرتا تھا میں نے اس سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے میں نے ان سے محبت چھوڑ دی۔ اب آپ بتائیے کہ ہم سے محبت کون کرتا ہے؟ ہم سے محبت ہمارا رب کرتا ہے، ہمارا مالک کرتا ہے، اور اس کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اگر 70 ماؤں کی محبت بھی جمع کر لی جائے تب بھی اس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی۔ بلکہ 70 ماؤں کی مثال تو ایک مقولہ ہے، جتنی مائیں گزر چکی، جتنی مائیں موجود ہیں، جتنی مائیں آنے والی ہیں، ساری ماؤں کی محبت کو بھی اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، اتنی محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہوں کی انبار لگا دیتا ہے۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا ہے، کسی محفل میں بیٹھتا ہے یا کوئی حدیث سنتا ہے، قرآن کی کوئی آیت سنتا ہے کہ میں بھی تو اللہ کو پکاروں، میرا بھی تو رب ہے، اگر میں نے اتنے گناہ کر لیے تو کیا ہوا، میں اس کا بندہ تو ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے یا اللہ، تو جو آس پاس کے فرشتے ہیں نا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکار کو چھپا لیتے ہیں، آسمان کی طرف بڑھنے نہیں دیتے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن عمل آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اچھی چیز آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور برائی نیچے جاتی ہے۔ تو اللہ کے فرشتے اس کے عمل کو آسمان کی طرف نہیں اٹھنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، یہ میرے پاس نہیں آئے گا تو اور کہاں جائے گا، اس کا کوئی اور دروازہ تو نہیں ہے، جس کا جو دروازہ ہوتا ہے اسی طرف آتا ہے۔ میرا بندہ ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اگر سچے دل سے مجھے پکارتا ہے تو اس کی ایک پکار پر میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اے انسان، تو گناہ کر کے اگر سچی توبہ کرے گا تو تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کو کیوں نہ چھونے لگیں، لیکن اگر تو سچا ہے تو میں سب کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری شان عظمت میں، میری شان جلالت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے دوسری بات یہ ذہن نشیں رہے۔ چوتھی بات کہ محبت کرنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، باقی سب فنا ہے اور باقی سب ایک زوال پذیر شے ہے۔ جن محبتوں کے پیچھے ہم جاتے ہیں اور جن چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہیں یہ ساری شہوت پرستی ہے، اور یہ صرف عمر کے ایک تقاضے تک ہے، عمر کا ایک تقاضا ہے۔
جیسے باقی طبی تقاضے ہوتے ہیں، ایک تقاضا ہے. جیسے ہی عمر ڈھلے گی، عمر ختم ہوگی، ذمہ داریاں زیادہ آئیں گی، جسم میں کوئی تکلیف ہوگی، تو یہ سب ڈرامہ ختم ہو جائے گا. حقیقی محبت اللہ کی محبت ہے، اور اللہ والوں کی محبت کی شان یہ ہے کہ غالباً خواجہ جنید بغدادی تھے. ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور کیا اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اللہ آپ سے محبت فرماتا ہے. آپ نے ابھی یہ جملہ مکمل نہیں کیا تھا کہ اس نے ایک آہ بھری اور اسی وقت اس کے جسم سے روح نکل گئی اور وہ فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا سچا عاشق تھا کہ جس نے اللہ کی محبت کی سچائی سنی تو اس کی روح اللہ تعالیٰ سے ملنے کی مشتاق ہو گئی، چنانچہ روح جسم سے نکل گئی. تو ان بزرگ کی 4 باتیں آپ دوبارہ سن لیں. اگر اللہ کو ملنا ہے، اگر اللہ کا ولی بننا ہے، اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. باقی سب فانی ہے، سب ختم ہو جائے گا. آج ہم یہاں ہیں، 50 سے 60 برس آگے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس دنیا میں نہ ہوں، ہم لوگ قبروں میں ہوں گے. کیونکہ ہم سے 50 برس پہلے کے لوگ وہ بھی تو قبروں میں ہیں، وہ کہاں گئے؟ وہ جس طرح آج قبروں میں ہیں، آج سے 50 60 70 برس بعد ہم بھی تو قبروں میں جائیں گے. تو جب یہ چیز ہمیشہ نہیں رہنے والی تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اس لیے ان بزرگ کی 4 باتیں آپ اپنا لیں. نماز کی پابندی کریں، دوسروں کا دل نہ دکھائیں، اور یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان پر عمل کریں. 5 وقت کی نماز ہو، زیادہ بولنے سے گریز کریں، زیادہ نہ بولیں، کم گفتگو کریں، اس سے بہت سے گناہوں سے بچیں گے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں پہلی بات یہ تھی جو اندر مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی روحانیت مردہ تھی میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو اندر زندہ تھا یعنی نفسانیت میں نے اس کو مار ڈالا. دوسری بات یہ کہ جو جہان نگاہوں سے اوجھل تھا یعنی آخرت، میں نے اس جہان اور اس عالم کو آنکھوں کے سامنے کر لیا، اور جو سامنے ظاہر تھی یعنی عالم دنیا میں نے اس کو آنکھوں کے پیچھے ڈال دیا، اوجھل کر دیا. تیسری چیز یہ کہ جو چیز فانی تھی یعنی گناہ اور لذت، گناہ کی لذت، میں نے اس کو ہٹا دیا، اور جو چیز باقی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا ثواب، میں نے اس کو آنکھوں کے سامنے کر لیا. اور چوتھی بات جو محبت کے لائق تھا میں نے اس سے محبت کی یعنی اللہ سے محبت کی، باقی سب سے میں نے محبت کے جھوٹے رشتے ختم کر دیے. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جتنے دوست، جتنے ساتھی موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو آج عشاء کی نماز ہی سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.